امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے سب ایک ہو کر ایک مسلمان کو ہرانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے امتیاز جلیل وہیں سے رکن پارلیمان کامیاب ہو کر نہیں آ سکے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جمہوریت میں ہم کو ویدھان سبھا میں اپنے اتحاد کی طاقت پر ہم کو اپنے مجلس پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب کبھی بھی مجلس الیکشن لڑتی ہے، مجلس کے خلاف یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ مجلس فلاں کی ٹیم ہے، مجلس کے لڑنے سے ووٹ کاٹے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں الزام لگانے والوں سے، بتاؤ امتیاز جلیل کو کس نے ہرایا؟ پھر بتاؤ امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکنے کے لیے کس نے کوششیں نہیں کی؟ ایک امتیاز جلیل تھا جو پورے مہاراشٹرا کے دلتوں کے، مسلمانوں کے، مظلوموں کی آواز بھارت کی لوک سبھا میں گونجتی تھی، اور اس ایک آدمی کو ہرانے کے لیے ان تمام لوگوں نے، تمام پارٹیز سے مل کر ایک مشترکہ منصوبہ بنا کر امتیاز جلیل کو شکست دینے کے لیے انہوں نے کوششیں کی۔ اور امتیاز جلیل کی ناکامی امتیاز جلیل کی انفرادی ناکامی نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا ایم پی نہیں جیتا، یہ صرف مجلس کی کا نقصان نہیں ہے، بلکہ جو نقصان مہاراشٹر کے غریب اور مظلوموں کا ہے، مہاراشٹر کے غریبوں کا ہے، مہاراشٹر کے دلتوں مسلمانوں کا ہے، جن کی بے باک آواز کو ان تمام سیاسی پارٹیوں نے مل کر جو اپنے آپ کو سیکولر بھی کہتے ہیں، جو کمیونل بھی ہے، امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے ویدھان سبھا اور اسمبلی کے الیکشن میں آپ لوگ جمہوری طریقے سے ایک ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے۔ جو طاقتیں، جو پارٹی ہم کو الزام لگاتے ہیں، میرا تم سے ایک ہی سوال ہے، امتیاز جلیل کو تم نے کیوں ہرایا؟ تم نے مل کر امتیاز جلیل کو ہرایا۔ انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر کا بچہ، مہاراشٹر کی ہماری ماں اور بہنیں، مہاراشٹر کے میرے غیور نوجوان امتیاز جلیل کو جو سب نے مل کر ہرایا، اب انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر دوبارہ امتیاز جلیل کو مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں بھیجائیں گے۔ تم نے امتیاز کی آواز کو نہیں، تم نے مہاراشٹر کے غریبوں کی آواز کو پارلیمنٹ پہنچنے سے روکا۔ اب انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں امتیاز جلیل جائے گا، کسی کی بھی سرکار ہوگی، امتیاز جلیل تمہاری نیند حرام کر کے رکھے گا۔ لوگ ہمارے مخالفین جو سیکولر پارٹی بھی ہے، بی جے پی، شیو سینا بھی ہے، وہ بولتے ہیں کہ مجلس اگر جلوس نکالے گی تو دنگا ہوگا، مجلس اگر پروٹیسٹ کرے گی تو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہوگا، اور ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو یہی بات کہتے ہیں کہ نہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے، احتجاج کرنے سے گڑبڑ ہو جائے گی۔ ارے سنو، جو ہم پر الزام لگاتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے احتجاج نہیں کر رہے تھے، ہم اپنے سیاسی فائدے کو سامنے رکھ کر احتجاج نہیں کر رہے تھے۔ اگر ہم نے احتجاج کیا تو ہمارے سامنے ہماری آخرت تھی، اگر ہم نے احتجاج کیا اور جو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید اس مہاراشٹر کے تاریخ احتجاج میں شرکت کیے، وہ صرف اور صرف اس لیے شرکت کیے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ دنیا میں مجھے جو کچھ ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور خیر میں مجھے ملا۔ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مہاراشٹر کے کونے کونے سے، تو کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا، تو کوئی پیدل آ رہا تھا، لوگوں نے پوچھا یہ گاڑیوں کا قافلہ ہے جس کی قیادت امتیاز جلیل کر رہا ہے، تو موٹر سائیکل پر کیوں آئے؟ تو سب نے کہا کہ ہم اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور سب نے کہا کہ ہم کو تم مارو، ہم کو پیٹو، ہم کو جو ظلم کرنا ہے کرو، مگر یاد رکھو میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رحمت للعالمین کہہ کر پکارا، یعنی مرسی ٹو دا مین کائنڈ، اور اسلام میں آپ اسلام میں تنقید کرو، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ ہمارے ایشوز پر تنقید کرو، کوئی بات نہیں، مگر ایک بات یاد رکھو، تم نے بھی میری انگلی کاٹو گے میں تکلیف کا اظہار کروں گا، تم میرا پیر توڑ دو گے میں تکلیف سے رو پڑوں گا، تم مجھے پیٹو گے میں تکلیف سے رو دوں گا، تم بلڈوزر سے میرے گھر کو توڑ گے میں آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، مگر جب تم میرے دل پر حملہ کرو گے
تو جسم کی ہر قربانی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم ہمارا دل ہے، دل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. لوگ بولے کے ساتھ وہ فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انام سلام پڑھا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا، اللہ نے جس کو مبشر کہا، بشیر کہا، ارے آسمان پر دھوپ سے آسمان پر دھوپ نہیں جاتا، دھوپ کے والے کے چہرے اور قرآن میں بتایا گیا. ارے تم بول رہے ہو تو یاد رکھو قانون تو سب کے لیے ہے نا. آپ جب بول چکے تو کیا مہاراشٹر کے مکھیہ منتری کو یہ سیب دیتا ہے ایک ناتھ شندے اس کا ساتھ دیں؟ کیوں ایک ناتھ شندے اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ قانون اگر ہے تو اس کو گرفتار کرو. ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چاند سے مٹی لا کر دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کا استعمال کرو اور اس کو جیل کو بھیجاؤ. مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس پر جتنے سیکولر پارٹیز ہیں سب خاموش سناٹا گونگے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی نہیں بول رہا اس کے اوپر. جب امتیاز جلیل نے اعلان کیا کہ جلوس نکالا جائے گا، احتجاج ہوگا، تو ہم نے ہر پارٹی کے ذمہ داروں کو ضلع سطح پر خط لکھ کر بھیجایا کہ آؤ اس احتجاج میں. یہ مجلس کا احتجاج نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے نکل رہے ہیں. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے. اس میں تمہارے میرے سیاسی اختلافات ہم اس کو بازو رکھتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے. مگر کوئی سیکولر پارٹی کا بھی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا بھائی؟ ہم نے کانگریس کو لے کر بھیجایا، راشٹروادی کو لے کر بھیجایا، سماجوادی کو بھیجایا، جتنے یہ سب ہو گئے سب کو خط بھیجایا امتیاز جلیل نے کہ آؤ تم قیادت کرو، امتیاز جلیل تمہارے پیچھے چلے گا. مگر کوئی نہیں آئے. اور سب کو ایک فکر لاحق تھی کہ اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کو پولیس نکلنے نہیں دے گی. نکلے گا تو پولیس ارسٹ کر لے گی، یا اگر جائے گا تو روڈ پر گڑبڑ ہو جائے گی. یاد رکھو مہاراشٹر کے مسلمانوں، جب تک تم احتجاج نہیں کرو گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے. تم نے ایک کوشش کی، تم نے لاکھوں کی تعداد میں نکلا اور آج مہاراشٹر کی حکومت پریشان ہے. بی جے پی کے پانچ MLA مکھیہ منتری کو خط لکھ کر کہہ رہے ہیں جتنے پرافٹ محمد کی شان میں گستاخی کی، کوشش کی. ایک ناتھ شندے کو معلوم ہو گیا یہ آج کا مسلم نوجوان، یہ آج کے ہماری ماں اور بہنیں اب تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں. جب مراٹھا ریزرویشن دیں گے، مراٹھا لوگ روڈ پر نکل سکتے ہیں اور چکا جام کر سکتے ہیں. جب بیکورڈ کلاس کے لوگ اپنے مطالبات کے لیے روڈ پر نکل کر ممبئی کو بند کرا سکتے ہیں، جب دلت لوگ اپنے منوانے کے لیے حقوق کو احتجاج کر سکتے ہیں، جب مہاراشٹر کا کسان ہزاروں میل چل کر ممبئی آ سکتا ہے، کیا ایک مسلمان اپنے نبی کی عظمت کے لیے روڈ پر نہیں نکل سکتا؟ ہم نکل سکتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے احتجاج کیا، علماء نے احتجاج کیا. میں مبارکباد دیتا ہوں امتیاز جلیل کی حکمت عملی کو. تھانے کے پاس امتیاز جلیل نے کمشنر اور کلکٹر کو بلایا اور ہماری مانگ کو لے کر ان کو کیا، اور امتیاز جلیل نے کہہ دیا کہ ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوں گے. اور اس پرامن طریقے سے وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے. اب سنو ایک ناتھ شندے اور فڈنویس، ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوئے، اب ممبئی کے اندر انشاءاللہ احتجاج شروع ہونے والا ہے.